السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دوست نیوز اور میں ہوں محمد خالد۔ آج ہماری خوش قسمتی مظفرآباد کے اندر ہم اختیار اللہ صاحب سے بات چیت کریں گے۔ اور السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، خرید سر سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیے کہ آپ کی یہاں پر کیا پوزیشن ہے اور یہاں ذرا بچے کھیل رہے ہیں۔ ہاں، اس طرح ہے جی کہ میں خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے جو کیپٹل سٹی مظفرآباد جموں کشمیر جو ہے یہاں پر بے نظیر بھٹو شہید ایک فٹ بال ٹورنامنٹ ہو رہا ہے جس میں لوکل ٹیمیں ڈسٹرکٹ ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں مجھے انفارمیشن سوشل میڈیا کے ذریعے ملی، میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں کیونکہ ایک میں بحیثیت پروفیشنل فٹ بال کوچ کی حیثیت سے میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سے جناب سے بھی چینل جو بھی ہے وی لاگ جو بھی ہے ان سے مجھے تعارف ہوا ہے، تو آپ نے مجھے اس کے لیے دعوت دی ہے۔ تو میں اس طرح ہے کہ میں پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا ریکگنائز یوتھ فٹ بال کوچ بھی ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے فیفا انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی اور ایشین فٹ بال کنفیڈریشن کے لیے کہ میں نے کورسز بھی کیے ہوئے ہیں، اور میں اس کشمیر کی طرف سے میں نے ایک 827 کا کوچ بھی رہا ہوں، جس میں کہ میں نے بہت سی ٹیمیں تقریباً پاکستان میں جو بھی ایونٹ ہوتا تھا انڈر 13 14 17 انڈر ایج جو بھی ایونٹ ہوتے تھے، فٹ بال فیڈریشن جو ہے انہوں نے مجھے ریکگنائز کیا ہوا تھا، تو میں نے آزاد کشمیر سے یہ ٹیمیں بنا کر لے جاتا تھا۔ جو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے اس وقت تقریباً 2 بچے جو ہیں وہ نیشنل بھی ہو انٹرنیشنل بھی کھیلے ہیں آزاد کشمیر کے۔ تو ابھی یہ ہے کہ میں یہاں پر مصروف ہے، فیڈریشن میں کوئی رائول گروپ چل رہا ہے، وہاں پر الیکشن کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے میں اپنی ایکٹیویٹیز کم ہے، مگر جہاں کہیں بھی کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو اس کو میں جا کر دیکھتا ہوں، پوچھتا ہوں، اور لوگ جو وہاں پر آرگنائزر ہوتے ہیں وہ بھی مجھے دعوت دیتے ہیں، تو دعوت دینے پر مجھے ایک فخر محسوس ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں تو ان کو جو ٹیکنیکل تعاون چاہیے ہوتا ہے وہ بھی ان کو میں پرووائڈ کرتا ہوں۔ تو سر آپ سے یہ سوال ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ نوجوانوں میں خاص طور پہ یوتھ میں فٹ بال کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پر بھی زیادہ کرکٹ کو پسند کیا جاتا ہے یا فٹ بال کا کریز یہاں پر لڑکوں میں زیادہ ہے؟ دیکھیں جی، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہمارا دور دراز کا فار فلنگ ایریاز ہے، بہت دور کے ایریاز ہیں جس کو ہم ناردرن اس میں ریجن میں کہلا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہے کہ یہ یہاں پر جو میں ناردرن ایریا بھی گیا ہوں، یہاں پر میں چترال بھی گیا ہوں، میں کشمیر بھی گیا ہوں، اس کو میں ایک ریجن قرار دیتا ہوں کہ یہ ان پہاڑوں کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے۔ اگر یہاں پر ان کو فیسلٹیز دی جائیں اور بچوں کو صحیح گائیڈ کیا جائے، ان کے لیے کوچز پرووائڈ کیے جائیں، تو یہاں پر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایسے یہ نیچرل جو ہے نا اسٹیمنا ان میں ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ ہے کہ فٹ بال تو بیسیکلی جو ہے فٹ بال غریب کا کھیل ہے، تو زیادہ تر آپ کو غربت انہی علاقوں میں ملے گی، اور یہاں کے بچے جو ہیں جب اسکول سے فارغ ہوتے ہیں تو گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں۔ ان کا وہ جیسے کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بچے انگیج ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ زیادہ تر بچے جو ہیں ان کو یہ چیزیں پرووائڈ نہیں ہوتی یہ اس طرح کی، تو وہ زیادہ تر گراؤنڈ کی طرف اپنا فٹ بال کو کھیلتے ہیں۔ اختیار اللہ صاحب، یہ ہے کہ پاکستان میں فٹ بال بڑی پور لیول پہ ہے انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھا جائے، ایون کہ انڈیا پورے مطلب ہم ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی سب سے نیچے ہیں۔ تو ظاہر ہے پاکستان ایک غریب ملک بھی ہے، لیکن افریقہ میں بہت زیادہ غربت پائی جاتی ہے، لیکن وہاں کا فٹ بال غریب ممالک کا بھی بہت آؤٹ کلاس کا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ پاکستان میں ایسا کیوں ہے؟ اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے 2011 کے بعد بلکہ 15 کے بعد جو ہے فٹ بال میں جو رائول گروپ بنے، یہ ان کی وجہ سے یہ فٹ بال ہمارا بہت پیچھے ہو گیا، جبکہ میں سمجھتا ہوں 2005 اور 6-7 کے بعد جب 2015 تک فٹ بال ایکٹیویٹیز تھی، ہر ایونٹ اور ہر قسم کے کورسز ہوتے تھے، کوچز آتے تھے باہر سے، مختلف ملکوں سے کوچوں کو ٹریننگ کرواتے تھے، اور وہ کوچز اپنے اپنے ریجن میں جا کر جہاں کہیں بھی جاتے تھے تو وہاں پر یہ ٹیمیں تیار کرتے تھے، اور ٹیمیں بن کر جو ہے ایک نیشنل لیول کا ایک ایونٹ ہوتا تھا، وہ اس میں وہ اپنی پرفارمنس ظاہر کرتے تھے۔ تو اس دوران مجھے یاد ہے کہ ہمارا یوتھ بہت ڈیولپ ہو گیا تھا، اور ہماری جو ہے 186 تھی فیفا رینکنگ، مگر آپ 2015 کے بعد دیکھیں جب سے یہ رائول چل رہا ہے 2 گروپوں میں فٹ بال کی ستیاناش کر دی ہے انہوں نے۔ میں تو اس کی بھرپور مذمت کروں گا کہ میں ان جو اسٹیک ہولڈرز ہیں فٹ بال کے، میں ان سے درخواست کروں گا
کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے اس فٹ بال کی پروموشن کے لیے کام کی جائے اور جتنا جلدی ہو سکے الیکشن کی جائے تاکہ فٹ بال فیڈریشن اپنی ایکٹیویٹیز شروع کرے جو ان کا مقصد ہوگا. اور ان ایکٹیویٹیز جو ہی شروع کریں گے مجھے یقین ہے کہ اب نوجوان جو ہمارے اور کوچز آئیں گے اور جو نیا ٹیلنٹ آئے گا تو وہ اپنا بھرپور اپنا ثابت بھی کریں گے اور انشاءاللہ فٹ بال پروموٹ بھی ہوگا جس طرح تھا. تو یہ ہے کہ اب بہت محنت کرنی پڑے گی. تو پھر میں درخواست کروں گا اپنے فٹ بال اسٹیک ہولڈر سے جتنا جلدی ہو سکے فیفا سے ایشین فٹ بال کنفیڈریشن فٹ بال فیڈریشن کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہماری نارملائزیشن کمیٹی اسی بھی درخواست ہے کہ اس فٹ بال کو زوال پذیر کیا ہوا ہے اس کو جتنا ہو سکے اس کی ایکٹیویٹیز شروع کی جائیں. یہ نہ کہ مخصوص ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے ہر ریجن میں ایکٹیویٹیز کی جائیں. تو اختیار اللہ صاحب پاکستان میں فیفا نے پاکستان کو سسپینڈ بھی کیے رکھا کافی عرصہ تو آپ ہمارے چینل کی وساطت سے کوئی پیغام حکومت کو یا جو اعلیٰ اختیارات کے حامل لوگ ہیں ان کو کوئی مختصر سا کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور دیجیے. میں نے یہ پہلی گزارش کی ہے پاکستان کے جو فٹ بال کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی عقل کے ناخن لینے چاہیے. خدا را یہ کام ختم کیا جائے جتنا جلدی ہو سکے اپنے اختلافات ختم کیا جائے. فیفا نے جو رینکنگ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس نے ہمیں بین نہیں کیا ہے. بین کر دیتے تو وہ تو ختم تھا فٹ بال. جو ہماری زیرو رینکنگ ہے وہ زیرو سے پوائنٹ کچھ پہ چلے جاتے مگر یہ ہماری خوش قسمتی ہے انہوں نے بین نہیں کیا. جب موخر آزاد جو ہمارے زوما ہے فٹ بال کے ان کی مداخلت رہی ہے نیشنلی انٹرنیشنلی جو باہر سے ہے جو اندر سے ہے کوئی اس طرح کا کمبینیشن بن کے ان کو اپنی گزارشات بھیجی ہیں جس کی وجہ سے فیفا نے یہاں پر بین نہیں کیا. مگر یہ ہے کہ ٹائم دیا ہے نارملائزیشن اپنا ایک جو مقرر کرتا ہے ایک ان کا چیئرمین ہے نارملائزیشن کمیٹی کا وہ اپنے آپ سنا ہے کہ وہ کلب جو ہے کنیکٹڈ جو ہے وہ ان کی کوئی سیکورٹی